بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار تاریخ ایسی شخصیات کو جنم دیتی ہے جو اپنے علم و عمل اور اخلاق سے زمانے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے قول و فعل سے انسانیت کو روشنی دکھاتے ہیں اور ایک تحریک کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور دعوت اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان کا نام آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ان کی خدمات ایک چراغ کے مانند ہے جو آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی رہیں گی۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھارت کے ایک ممتاز عالم دین ڈاکٹر عبدالعلی حسنی ناظم ندوۃ العلماء کے پوتے، تحریک پیام انسانیت کے سابق ناظم اور غیر مسلموں میں دعوت اسلام کے کام کے لیے انتہائی معروف تھے۔ ان کے والد سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے معروف اسلامی مفکر اور ماہنامہ البعث الاسلامی کے بانی تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے 1975 میں عالمیت اور 1977 میں ندوے ہی سے علوم حدیث میں فضیلت کرنے کے ساتھ مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ سے علم تجوید و قراءت تکمیل کی۔ 1978 سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کے فرائض انجام دینے لگے اور عربی مجلہ الرائد میں بھی پابندی سے لکھتے رہے۔ والد کی وفات کے وقت مولانا عبداللہ حسنی ندوی کی عمر صرف 22 سال تھی، اس لیے اپنے چھوٹے دادا حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور چچا مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں آ گئے۔ آگے چل کر ندوے میں حدیث کی اعلیٰ کتابوں کی تدریس بھی انجام دیتے رہے اور عالمیہ کے خلیفہ مجاز کی حیثیت سے اصلاح و تربیت کا کام بھی بڑے پیمانے پر جاری رکھا۔ 29 جنوری 1957 کو بھارت کے ایک علمی خانوادے میں مولانا عبداللہ حسنی ندوی کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد سید محمد الحسنی ایک معروف اسلامی مفکر اور صحافی تھے، جبکہ ان کے دادا ڈاکٹر عبدالعلی حسنی ناظم ندوۃ العلماء اور تحریک پیام انسانیت کے روح رواں تھے۔ اس خانوادے کا علمی ورثہ مولانا کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا رہا اور انہوں نے اپنے چھوٹے دادا حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں نشوونما پائی۔ 1978 میں مولانا عبداللہ حسنی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کا آغاز کیا۔ ان کی تدریسی ذمہ داریوں میں عربی ادب، فقہ، اصول فقہ، تفسیر قرآن اور حدیث کی اعلیٰ کتابوں کی بھی شامل تھی۔ ندوۃ العلماء کے عربی مجلہ الرائد میں ان کے اداریے بھی بہت مقبول ہوئے۔ والد کی اچانک وفات کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے دادا کی تربیت میں اپنی علمی اور دینی سرگرمیوں کو مزید وسعت دی۔ مولانا عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک مثالی مصلح کی تھی۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر درس، ان کی ہر تحریر اسلامی تعلیمات کا عملی مظہر تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سالوں میں قرآن، حدیث، اسلامی علوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ مواعظ و خطبات کے ذریعے عوام کی اصلاح کا کام جاری رکھا۔ ان کی شخصیت میں زہد و تقوی، عاجزی، انکساری اور امت مسلمہ کے لیے ایک غیر معمولی فکر نظر آتی تھی۔ مولانا عبداللہ حسنی ندوی کو اپنے دادا ڈاکٹر عبدالعلی حسنی سے غیر مسلموں میں دعوت کا خصوصی ذوق ملا تھا۔ یہ ذوق آگے جا کر پنپا اور کھل کر سامنے آیا۔ سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے چند برس پہلے مولانا نے ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے غیر مسلموں میں دعوت کا کام شروع کیا۔ زندگی کے آخری چند برسوں میں یہی کام ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف زبانوں میں دعوتی لٹریچر شائع کرایا، داعیوں کی تربیت کا اعلیٰ نظم کیا، کئی اہم موضوعات پر تحقیقات کرائیں، دعوتی کیمپ منعقد کرائے، تحریک پیام انسانیت کے ذریعے غیر مسلموں تک پہنچے، انہیں انسانیت کا درس دیا، مفت طبی کیمپوں کے ذریعے غریب غیر مسلم عوام کے دلوں میں جگہ بنائی، اور وہ سب کچھ کیا جو ایک ذمہ دار داعی کو کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار لوگ ان کے پاس آ کر اسلام کی دعوت قبول کرنے لگے۔ غیر مسلموں میں ان کی دعوت کا سب سے امتیازی پہلو یہ تھا کہ وہ عالم دین تھے، 35 سال تک قرآن، حدیث اور اسرار شریعت کا درس دے چکے تھے، صحافت سے وابستہ تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، لہذا ان کی دعوت کے اصول خالص قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیے گئے تھے، جس میں بے راہ روی، ریاکاری، دکھاوا، انحراف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کمال یہ تھا کہ دعوت کا بین الاقوامی نیٹ ورک بغیر کسی نام اور پروپیگنڈے کے چل رہا تھا۔
2012 میں حج کے بعد مولانا عبداللہ حسنی ندوی نے جنوبی ہند کا ایک طویل دعوتی سفر کیا، جس کے دوران ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ انہوں نے اپنی بیماری کو چھپائے رکھتے ہوئے تدریسی اور دعوتی فرائض انجام دیے، مگر بالآخر 30 جنوری 2013 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ ندوۃ العلماء اور آبائی وطن تکیہ کلاں رائے بریلی میں ادا کی گئی اور انہیں اپنے آبائی وطن تکیہ کلاں میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔